Lifestyle Radio. सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो मानसून है उस वाले से, और साथ साथ कुछ रोड्स बंद हैं जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद बिलखुसूस मुतासर है, और उसके अलावा कुछ खबरें आई हैं महकमा एंटी करप्शन से मुतल्लिक, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं मानसून से, जिस पे मुसलसल हम प्रोग्रामात कर रहे हैं और मुसलसल इस मौजू पे हम जो है राय आमा भी हमवार करते हैं, और साथ साथ हम जो अवाम की कोलर्ट्स हैं वो भी बताते हैं, और महकमों के लोगों की तरफ से पैगामात जो हैं और हिफाजती इकदामात के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी अपने देखने और सुनने वालों की गोश गुजार करते हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं मानसून के हवाले से आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है, और मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और इस तरह भिम्बर में और मीरपुर में भी रात को से बारिशें मुसलसल जो है ना वो रिकॉर्ड हुई हैं, और अभी भी आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिशों की पेशगोई महकमा मौसमियात और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है ना वो की है। यकीनन इस तरह के हालात में, जबकि यानी आज़ाद कश्मीर में पहले ही महकमा मौसमियात ने और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल 36% ज़्यादा बारिशें होंगी आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो हिफाजती इकदाम पे बड़ी तफसील से हमने बात की, तनकीद भी की हमने हुकूमती इदारों को, और लोगों के मसाइल भी आपको बताए, और हमारे पेज पे मुतअद्दिद स्टोरीज भी मौजूद हैं जो इस मौजू पे हमने जो है ना वो बाज़ाब्ता जो है ना वो उसको अपलोड भी हमने जो है ना वो किया। तो यकीनन इस पे हुकूमत को अमली इकदाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मानसून स्टार्ट होने से पहले कुछ फ़ोटोज़ उनकी मीडिया में आई थी, शेयर हुई थी, कि जिसमें वो जो है ना वो विज़िट कर रहे थे मुजफ्फराबाद शहर का। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के और इकदाम उठाने की जो है ना वो ज़रूरत है। तो इस पे हुकूमत को जो है ना संजीदा बुनियादों पे इकदाम उठाने होंगे, और जिन लोगों के मुतासर होने का खदशा हम बार बार हुकूमत को मुतनबा कर रहे हैं कि उनको महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिया जाए। तो आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले रास्ते को हाला पे स्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक के लिए जो है ना वो बंद है, और मुजफ्फराबाद में लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल पंप्स में आज नहीं था, कम हो गया था, और इसके अलावा और भी अशिया ज़रूरी या बिलखसूस जो पोल्ट्री के हवाले से कोई मसनूआत हैं, बल्कि मैं खुद भी घर की खरीदारी के लिए सुबह जब मैं मुर्गी की दुकान पे गया तो दुकानदार ने यही कहा कि रास्ते बंद होने की वजह से मुर्गी नहीं आ रही। और भी काफ़ी सारे ज़ाहिर है हमारा सारा ट्रेड जो है ना पिंडी के रास्ते से होता है, और वो मुतासर है। इसलिए हुकूमत को चाहिए, NHA के पास है मुजफ्फराबाद जो है ना को आला शारा, तो इसकी जल्द अज जल्द बहाली जो है ना वो अमल में लेके आई जाए ताकि लोग मुश्किलात से निजात हासिल कर सकें। एंटी करप्शन के हवाले से खबर आई है, और बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है। भिम्बर से एक साहिल बेचारे बड़े मफलूक लाल साहिल हैं, वो 1 साल पहले एंटी करप्शन में उन्होंने रुजू किया। उनकी ज़मीन पे कुछ कागजात में कुछ रद्द बदल थी महकमे की जानिब से, महकमा जो है ना माल की जानिब से, तो कुछ रद्दबदल की वजह से वो आए, और उन्होंने इस्तदा जो है ना वो की एंटी करप्शन में कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। 1 साल तक उनका केस एंटी करप्शन में जो है ना वो चलता रहा, और पेशियाँ होती रही, और बस नशस्तन बर्खास्तन के मुतरादिफ सारी की सारी चीज़ें होती रही, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका 1 साल गुजरने के बावजूद। और फिर वो के जो मुफरी के मुखालफ था वो हाई कोर्ट में गया, फिर दोबारा हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और तीनों दफ़ा वो नाकाम होने के बावजूद भी एंटी करप्शन ने इंसाफ नहीं दिया। और आप देखें सितम ज़रीफ़ी के मुखालफ फरीक इसी केस में, ज़मीन की टेम्परिंग के केस में, मुखालफ फरीक जो है ना वो उसने रुजू किया एंटी करप्शन से, और उस मुखालफ फरीक की कार्रवाई यानी एक चंद हफ्तों के अंदर अंदर हुई, और जो बेचारा साहिल गरीब साहिल से दरख्वास्त दी थी उल्टा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐसे लोगों को कैसे जो है ना इन इदारों पर अतमाद होगा, और आज़ाद कश्मीर में करप्शन पाक जो है ना एक स्टेट का जो ख्वाब है वो कैसे शर्मिंदा है ताबीर होगा। तो कम से कम समात करनी चाहिए, और वो जो साहिल है जो गया खुद एंटी करप्शन के पास, वही एंटी करप्शन का शिकार हो गया, और उसकी समात भी नहीं हो सकी, उसको सुना भी नहीं, और एक तरफा मौकफ पे, और वही केस जो ऑलरेडी ज़ेरे कार है
اس سے بڑی اجلت میں یہ سارا کچھ ہوا، اور ڈی جی صاحب خود گئے، بمبر گئے، اور انہوں نے جا کے ریکارڈ چیک کیا اور بڑی ایمرجنسی میں چیزیں کی، اور جبکہ ان کو جو ساحل جو آلریڈی جس کا کیس تھا اس کے کیس کے لیے اتنی زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور آج جب ساحل کے ورثاء ڈی جی اینٹی کرپشن کے آفس میں پہنچے تو ڈی جی صاحب نے کہا کہ اب میں کیس کو دیکھتا ہوں، پہلے میں نے کیس دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک، مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا افسوس ہوا کہ ہمارے محکمے جو ہے نا یہ جو ظلم و زیادتی اس طرح سے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کے جو بیچارے ان کو سب کچھ سمجھ کے ان کے پاس رجوع کرتے ہیں، تو کم از کم ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں نا، پھر لوگ جب احتجاج کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر آپ کے پاس بڑا آسان ایک ہتھیار ہوتا ہے، آپ ان کو کہہ دیں جی کہ یہ بڑے ایسے تیسے ہیں اور فلانے ہیں۔ دیکھیں، آپ مواقع فراہم نہ کریں، آزاد کشمیر کی اسٹیٹ کے اندر ایسا ماحول دیں کہ ایک عام آدمی کو بھی محسوس ہو کہ میری ریاست جو ہے نا وہ میری اتنی ہی میرے حقوق کی جو ہے نا وہ جو ہے نا پہرا رکھے گی جتنا کہ ایک طاقتور یا بااثر شخصیت کا رکھتی ہے۔ تو آزاد کشمیر میں یہ برادریوں کا کلچر، آزاد کشمیر میں یہ اثر و رسوخ کا کلچر، آزاد کشمیر میں پیسے کا کلچر، آزاد کشمیر میں مخصوص سیاسی جماعتوں کی اجارہ داری کا کلچر، یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کو آپ رکھیں انتخابات تک، برادریوں کو رکھیں پہچان تک، لیکن اس کو سب کچھ بنا لینا اور اس کی آڑ میں ایک عام آدمی کو اگر جو ہے نا وہ استحصال کا شکار ہوتا ہے تو یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا گڈ گورننس پہ۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر ایک جو ہے نا جو ایک اچھے نمونے کے طور پہ ہم نے بیس کیمپ کے طور پہ اس کو اجاگر کرنا ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مہاجرین جموں کشمیر نے بھی آج ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے بھی کچھ مسائل ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ آواز اٹھائی جائے۔ تو مہاجرین جموں کشمیر جو ہیں ان کے ظاہر قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اور وہ جو 88 کے بعد یعنی 89 کے بعد کے مہاجرین ہیں، بالخصوص ان کا میں ذکر جو ہے نا وہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ انہوں نے قربانی دی خالصتاً تحریک آزادی کے لیے، خالصتاً پاکستان کی خاطر قربانی دی، ہجرت کر کے وہ آزاد کشمیر میں اور انتہائی نامساعد حالات میں وہ زندگی گزارے ہیں، ٹینٹوں کے اندر، شیلٹرز کے اندر اور بڑے برے حالات میں، لیکن ان کی جدوجہد آزادی سے ثابت قدمی پھر بھی کمیٹیڈ رہی، سب کچھ چھوڑ کے آگے ان کی زمینوں پہ، ان کے گھروں پہ بھارتی فوج نے قبضہ کیا، مورچے بنائے، کیمپ بنائے، اور جو زمینیں بچ کی زرعی زمین تھی ان کو انہوں نے جو ہے نا کڑک کر دیا، اور باضابطہ پولیس نے وہاں سائن بورڈ لگا دیا کہ یہ کڑک کر لی گئی، کیوں کہ یہ بندہ یہاں سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر جو ہے نا چلا گیا۔ اتنی بھاری قیمت ان کو ادا کرنی پڑی، لیکن ان کے ساتھ میرے خیال میں ہمیں ابھی اس طرح کا سلوک ہم نہیں کر رہے جس کے یہ مستحق ہے، یعنی ان کا جتنا زیادہ خیال کیا جائے۔ انہوں نے ہمارے لیے ہجرت کی، انہوں نے وطن عزیز کے لیے ہجرت کی، انہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی، تو ان کا خیال رکھا جانا بڑا ضروری ہے۔ کچھ دن پہلے جو ہے نا مہاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے حقوق کے حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے آزاد کشمیر حکومت کے۔ ہم نے اپنے سوشل میڈیا پیج پہ بھی ان کی سٹوریز اپلوڈ کی ہیں۔ تو یہ سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات آزاد کشمیر حکومت کو دینے چاہیے، اور وہ حکومت جو اپنے آپ کو بیس کیمپ کی نمائندہ حکومت کہتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستیں ہیں جو آپ کی، تو وہ کراچی، لاہور، گجرانوالہ، اوکاڑا، ساہیوال، پشاور، ان علاقوں میں جا کے آپ آزاد کشمیر کا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، آپ جدھر مرضی خرچ کریں، لیکن یہ جو بیچارے ٹوٹے پھوٹے شیلٹروں میں اور کٹے پٹے ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی یہ کمیٹڈ ہے ریاست کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، ان کا خیال رکھنے میں کتنے خاندان ہیں زیادہ سے زیادہ آزاد کشمیر میں؟ چند ہزار خاندان ہیں، اور ان خاندان کی اگر کفالت جو ہے نا وہ اگر ہم نہیں کر پا رہے صحیح معنوں میں، تو ہم اپنے آپ کو کیسے بیس کیمپ کی ایک آئیڈیل حکومت کہیں گے؟ تو وزیر اعظم صاحب کو اور متعلقہ اداروں کو ضرور اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، ان لوگوں کی خبر گیری کرنی چاہیے جو پاکستان کی خاطر، آزادی کشمیر کی خاطر یہاں پہ آئے، اور ہمارے وہ مہمان نہیں بلکہ مالک ہیں، اس ریاست کے مالک ہیں، ان کو حق ملکیت ملنا چاہیے اس اسٹیٹ کے اندر۔ ان کا کوٹا اچھی بات ہے، پچھلے دنوں کوٹے پہ تنقید ہو رہی تھی، میں کسی گروپ میں پڑھ رہا تھا، میں خود کوٹے کے ذاتی طور پہ خلاف ہوں، لیکن ایسے لوگ کہ جن کی اس دھرتی کے لیے قربانی ہے، ان کے کوٹے ختم ہونے کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے کتنے مہاجرین 89 کو فیسیلیٹیٹ کیا، چند سو فگر ہم گن سکتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں جن کو ہم نے اکاموڈیٹ کیا سرکاری ملازمتوں کے اندر۔ تو ان کا حصہ بڑھنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے محسن ہیں اور ہمارے یہ ہیروز ہیں، ہمیں ان کا ہر حال میں جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ مہاجرین سے میری کمٹمنٹ تھی کہ میں اپنے پروگرام میں اس کا ذکر ضرور کروں گا، تو میں نے جتنی میرے پاس معلومات تھی میں نے کوشش کی کہ اس کو میں گوش گزار کروں۔ انشاءاللہ مہاجرین کے نمائندوں کو بھی بلائیں گے کسی وقت، اور ان سے بھی ہم جو ہے نا مسائل پوچھیں گے براہ راست، اور وہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ تو پروگرام میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ ہم بات چیت جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ روزانہ ہی تقریباً آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا ہوں، تو اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وقت مختصر ہوتا ہے، میرے خیال
خیال میں اب ہمارے ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ریڈیو پہ ہماری نشست کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ سنتے رہیے سن ایف 89.4. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کیجیے. ہم شکر گزار بھی ہیں آپ کی رائے آتی ہے، آپ کا فیڈ بیک آتا ہے، آپ کے میسیج آتے ہیں، کالز آپ کی بے شمار آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ بڑا ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے پروگرامات آپ پسند کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا ہمیں ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کوئی چیز بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح، آپ کا اپنا سونا 79.4 ہے، کشمیر کا اپنا چینل ہے، اور الحمدللہ پورے آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں ہماری ریچ ہے الحمدللہ، اور ہم ایک آواز ہیں پوری ریاست جموں کشمیر کی. تو اس آواز کو مضبوط بنائیں، اور اس میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں سنیں، ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کریں اور ہمارا ساتھ دیں. سوشل میڈیا سے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ریڈیو پہ آپ سے گفتگو جاری رہے گا.